السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور عزیز ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم جو ہے بہت پیچھے چل رہے، کیونکہ اصل میں ہم کو کتاب الطہارت پڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج مطلب سلیبس دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کتاب الصلاۃ سے ہی شروع کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم طہارت پڑھ لیے جہاں تک ہوا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نماز میں کتاب الصلاۃ میں آئے انشاءاللہ، جہاں تک ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گے۔ آپ لوگ سے یہی مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی توجہ کو، اپنی توجہ اور اپنی ذہن کو، اپنے وقت کو اس میں صرف کریں، کلاس کو سنیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں ہر پہلو، ہر دن ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے۔ خاص طور پہ نماز، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے سنن، مستحبات، نماز صحیح ہونے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے، وہ ہمیں صحیح سے معلوم ہوگا، تبھی ہمیں اس عبادت کرنے کا لذت، عبادت کرنے کی جو بھی لذت اور جو مزہ ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ چیز کے بارے میں پورا مکمل نالج، مکمل علم ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم نماز کے شرائط، آپ نے پڑھا ہوگا S1 سے لے کر مطلب S5 HS1 تک آپ نماز کے شرائط پڑھے ہوں گے، لیکن تو انشاءاللہ وہی ہم آج سے شروع کریں گے۔ دیکھیے، باب شروط الصلاۃ، یعنی نماز کی شرائط کے باب۔ دیکھیے، ہی طہر بدن المصلی، یعنی مصلی نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہونا، من حدث، حدث سے، و خبث، اور خبث سے، و ثوبہ، اور اس کے کیا ہے کپڑا بھی پاک ہونا، و مکانہ، اور اس کی جگہ بھی، اسی طرح و ستر عورتہ، اس کی عورت کو چھپانا، اپنی عورت کو شرمگاہ، اپنی ستر عورت کرنا، و استقبال القبلۃ، قبلہ کی طرف رخ کرنا، و نیتی، اور نیت کرنا۔ اوکے، اب سب کی تصریح دیکھیے۔ ایو الحدث النجاست الحکمیہ، والخبث بولے تو النجاست الحقیقیہ۔ اوکے، اب دیکھیں یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عورت کی ستر عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں ستر عورت۔ والعورت للرجل من تحت سرتہ الی تحت رکبتہ، کہ آدمی کا جو عورت ہوتا ہے وہ کہاں ہے، اس کی ناف کے نیچے سے لے کر الی تحت رکبتہ، اس کے گھٹنوں تک ہے۔ وللامۃ، اور باندی کے لیے بھی مثلہ، مرد کی جیسا ہے، ماء ظہریہ، اس کے پیٹھ کے ساتھ، و بطنیہ، اور اس کے پیٹ کے ساتھ۔ سمجھے؟ تو اس کے پیٹ اور اس کے بدن بھی اور اس کی پیٹھ بھی کیا ہے، باندی کی پیٹھ اور باندی کے پیٹ بھی کیا ہے، ستر عورت میں شامل ہے۔ وللحرۃ، اور آزاد عورت کی جو آزاد عورت کی جو عورت ہے، یعنی اس کی جو عورت ہے، آزاد عورت کے لیے، آزاد عورت کی عورت، کل بدنہا، اس کے تمام بدن عورت ہے، الا الوجہ، سوائے چہرہ، والکف، ہتھیلی، والقدم، اور قدم۔ اوکے، یہ سب کیا ہے کھول سکتی ہے، باقی سب چیز چھپانا، آزاد عورت کی چھپانا سب چیز ضروری ہے۔ اب دیکھیے، وکشف ربع ساقیہ، آزاد عورت کا مطلب 1/4 پنڈلی کا کھولنا، و بطنیہ، اور اسی طرح اس کے پیٹ کا کھولنا، و فخذیہ، اس کے ران کا کھولنا، و دبریہ، اس کے دبر کا کھولنا، و شعلن، اور وہ بال، نزل من راسیہ، جو اس کے سر سے نیچے لٹکتا ہے، وہ اس کا چوتھائی حصہ کھولنا، و ربع ذکرہ، اور مرد کا کیا ہے ذکر جو ہے چوتھائی کھولنا، منفردن، اکیلا، والانثیین، اور مرد کا دونوں خصی جو ہے اس کا چوتھائی کھولنا، یمنع، یہ سب جو ہے کیا ہے نماز کو منع کرتا ہے، نماز کو مانع ہے۔ اب دیکھیے اس کا تشریح دیکھیے، یمنعون فالحاصل ان کشف ربع العضو، یعنی
وضو یعنی ہمارے اعضاء کا چوتھائی حصہ کھلنا، بے شک چوتھائی حصہ کھلنا، الذی جو ہوا عورتن جو ہماری چھپانے کی چیز ہے، یمنع زواج الصلاۃ نماز جائز ہونے کو کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ فالراس عضون تو سر الگ عضو ہے، والشعر الناظر اور وہ لٹکتا ہوا زلف یا بال عضو آخر دوسرا عضو ہے، والذکر اور ہمارا ذکر جو ہے پینس وہ عضو وہ تیسرا عضو ہے، والانثیان اور ہمارا جو دو خصی ہے، جو ہمارا جو دو کیا بولتا ہے سپاری ہے، آخرون وہ کیا ہے تیسرا مطلب عضو ہے، سمجھے پارٹس ہے۔ تو یہ سب چیز اگر کھل گیا تو یہ نماز کو کیا ہے جائز ہونے کو منع کرتا ہے۔ وہ آدم اور نہیں ملا مزیل النجس نجس کو دور کرنے کے لیے، تو صلی معہ اگر اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھا تو ولم یعود اس کو نہیں لوٹائے، اس کا نجاست والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز کو دوبارہ نہیں اعادہ کرے گا۔ فَإِن صَلَّى عَارِيًا اگر کسی نے ننگا ہو کے نماز پڑھا، وَرُبْعُ ثَوْبِهِ اور اس کا طاہرٌ اس کا چوتھائی حصہ کپڑا پاک تھا، تو لم یجوز وہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ وفی اقل من ربع اگر وہ چوتھائی حصہ سے کم ہے تو الافضل تو افضل جو ہے صلاتہ اس کی نماز فیہ اس کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے افضل ہے۔ ومن عدم ثوبا اگر کسی کو کپڑے ہی نہیں ملا، فصلی قائما اگر اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھا تو جائز ہے، وقائدا اور بیٹھ کے پڑھنا، قائدا ندیبہ وہ بیٹھ کے پڑھنا کیا ہے قائدا و ندیبہ بیٹھ کے پڑھنا کیا ہے مندوب ہے، مستحسن ہے۔ اب اس کا معنی دیکھیے، سمجھے نا؟ وقبلۃ خائف الاستقبال اگر کسی کو قبلہ ملنے کا ڈر ہے، جہت قدرت ہی اپنی قدرت کے مطابق بھی اس کو نہیں ملا، فَإِن جَهَلَهَا اگر اس نے قبلہ کو نہیں جانا، وعدم اور یہ بھی معدوم ہے، من یسأل جس سے پوچھے گا تو تحری وہ کیا کرے گا تلاش کرے گا، ولم یعود اگرچہ وہ نہیں لوٹائے گا، ان اخطا اگر اس نے اگرچہ اس میں خطا کر دیا یعنی وہ کدھر بھی وہ تحری کرنے کے بعد اس کا من جدھر چاہے گا ادھر ہو کر رخ کر کے نماز پڑھے گا، وَإِنْ عَلِمَ بِهَا مُصَلِّيًا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر پھر بھی یہ جانا، او تحول رائے ہو یا اس کی رائے چینج ہوگی، الی جہت اخری دوسری جہت کی طرف، تو استدار وہ اس کی طرف کیا کرے گا گھوم جائے گا۔ ایو ان علم بالخطأ اگر وہ جان گیا اپنی غلطی کو، فی الصلاۃ نماز میں، او تحول غلبۃ ظنی یا اس کی جو غالب گمان ہے وہ چینج ہو گیا جہت اخری دوسری جانب، تو وہ فی الصلاۃ وہ نماز میں ہے تو استدارہ وہ اس کی طرف کیا کرے گا گھوم جائے گا۔ وَإِن شَرَعَ اگر اس نے شروع کر دیا بلا تحرٍ بغیر کوئی ڈھونڈے ہوئے، تو لم یجوز اس کے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَإِن أَصَابَ اگرچہ اس نے صحیح پایا ہے پھر بھی اس کے لیے نماز جو ہے جائز نہیں ہوگا، لأن قبلتہ کیونکہ اس کی قبلہ جہت التحری اس کے تلاش اس کے تحری کے جہت سے، ولم یوجد اور وہ نہیں پائے گا۔ اوکے اب دیکھیں نیکسٹ مسئلہ دیکھیے تو سمجھے۔ فَإِن تحروا اب ایک جماعت ہے اگر سب نے کیا کیا تحری کیا تلاش کیا، فَإِن تحروا كُلُّ جِهَةٍ اس نے ہر جانب کو کیا ہے ان لوگوں نے تلاش کیا، بلا علم بلا علم حال امامہم ان کے امام کے حال کو جانے بغیر، وہم خلفی اور وہ لوگ جو ہے امام کے پیچھے ہے، تو جائز وہ جائز ہے، لا ایک لمن علم حال ہو اگر کسی نے امام کا حال کو جان لیا، او تقدم ہو اور یا اس سے آگے ہو گیا تو پھر کیا نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا۔ اوکے دیکھیے، ایصلی قوم ایک قوم نماز پڑھی فی لیلۃ مظلمۃ ایک اندھیری رات میں، بالجماع جماعت کے ساتھ، وتحروا القبلۃ اور اس نے قبلہ کو ڈھونڈا، وتوجہ کل واحد الی جہت التحری اور ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی توجہ کو اپنی تحریک جہت کی جانب توجہ کیا، ولم یعلم اور کوئی نہیں جانا، احد کو ایک، ان الامام
کہ امام جو ہے لا ای جہتن توجہی یا اس کی توجہ کی جانب ہے، لیکن یعلم کل واحد لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ ان الامام لیس خلفہ کہ امام جو اس کے پیچھے نہیں ہے تو جازت صلاتہم تو ان کی نماز جائز ہوگی۔ و اما ان علما اگر جان لے کہ احدم ان میں سے کوئی فی الصلاۃ کہ احدم فی الصلاۃ کے بے شک ان لوگ نماز میں جہت توجہ الامام امام کی توجہ کی جہت اگر جان لے، وما ذالک اور اس کے ساتھ خالفہ اس نے امام کی مخالفت کی تو لا تجوز صلاتہ اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ وقضا اذا علم اگر کسی نے جانا کہ ان الامام خلفہ اور امام اس کے پیچھے ہے تب بھی کیا ہے نماز جائز نہیں ہوگی۔ فقولہ تو مصنف کا قول وہم خلفہ کہ بے شک وہ امام کے پیچھے فیہ تساہل اس میں کیا ہے تساہل ہے، لأن کلامنا کیونکہ ہمارے کلام جو فیما اذا لم یعلم احد اگر کوئی نہیں جانتا کہ ان الامام الی ای جہت توجہی امام کس جہت توجہ کر رہا ہے، فکیف یعلم تو کیسے جائے گا انہ خلف الامام کہ وہ امام کے پیچھے ہے، فرمراد انہ یعلم جانتا ہے کہ ان الامام کہ بے شک امام جو ہے امامہ اس کے آگے ہے، وہذا عام من ان یکون هو خلف الامام وہ عام ہے امام کے پیچھے ہونے سے، لأن اذا کان الامام قدامہ اگر امام اس کے سامنے ہو یحتمل ان یکون وجهه الى وجه الامام تو اس کا جو وجہ ہوگا وہ امام کے وجہ الى ذنبی اور اس کے جانب کے ہوگا الى ظہری اس کے پیٹھ کی جانب ہوگا، وانما یکون وہ لوگ ہوگا وہ خلف الامام امام کے پیچھے، اذا کان وجهه الى ظہری الامام اگر اس کا چہرہ امام کے پیٹھ کی جانب تو یکون تو وہ ہوگا جہت توجہ الامام معلومتاً تب امام کی توجہ کی جو جہت وہ معلوم ہوگا۔ کلامنا لیس فی ھذا ہمارا کلام اس میں نہیں ہو۔ عبارت المختصر ولا یضر جہلہ اور اس میں اس کا جہل ہونا کوئی ضرر نہیں ہے جہت امام کو۔ اذا علم جانا کہ انہ لیس خلفہ اگر اس کے پیچھے نہیں ہے امام کے پیچھے نہیں ہے تو بل تقدم بلکہ امام سے آگے ہے، او علم مخالفت یا اس کو مخالفت کا جانا تو ھذا اذا علم ان الامام لیس خلفہ۔ وَيَسِيلُ قَصْدُ قَلْبِهِ اور اپنی نیت کو ملائے گا اپنی نماز کی نیت کو ملائے گا بتحریمتھا نماز کے تحریمہ میں، ھذا تفسیر نیتی یہ نیت کی تفسیر ہے۔ والقصد مع لفظہ افضل اور نیت کو لفظ کے ساتھ کہنا افضل ہے، ویکفی کافی للنفل والتراویح وسائر السنن نیت مطلق الصلاۃ یعنی نماز کی مطلق نیت کہنا بھی کافی ہوگا۔ وللفرض اور فرض کے لیے شرط تعینہ نیت کا شرط کرنا نیت کی شرط کو تعین کرنا ضروری ہے، لا نیت و عدد رکعات نہ کہ رکعات کی عدد کی۔ وللمقتدی اور مقتدی کے لیے ہے نیت صلاتہ اس کی نماز کی نیت و اقتداء اور امام کی اقتداء کی نیت بھی کہنا کیا ہے ضروری ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔